کہتے ہیں کہ زمین شروع میں ساری کی ساری ہری بھری سرسبز و شاداب تھی، لیکن یہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کے گناہ کی وجہ سے یہ زمین میں فساد پیدا ہوا، اس کی ہریالی ختم ہوئی۔ کہتے ہیں سمندر کا پانی بھی میٹھا تھا، ہر پانی میٹھا تھا، اس کے فساد کی وجہ سے یہ پانی کھارا اور کڑوا ہوا، کوئی میٹھا تو کوئی کھارا تو کوئی کڑوا۔ ہر درخت پھل دیتا تھا، ابن آدم جس سے چاہتے تھے پھل لیتے تھے، لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے درختوں سے پھل بھی ہٹے۔ کسی درخت کے ساتھ کانٹا نہیں ہوتا تھا، اس کے گناہ کی وجہ سے درختوں کے ساتھ کانٹے بھی لگے، حتیٰ کہ ایک نبی علیہ السلام کو کانٹا چبھا، انہوں نے اس پہ لعنت کی، تو اس کانٹے نے کہا حضور مجھے کیوں برا کہتے ہیں، میں بھی تو ابن آدم کے گناہ کی شامت ہوں، یہ اس کے گناہ کی وجہ سے پیدا ہوا ہوں، ورنہ اللہ نے درختوں میں مجھے پیدا نہیں کیا تھا۔ تو یہ گناہ کی وجہ سے کیسی نحوستیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی وجہ سے کئی لوگوں کی شکلیں مسخ کر دی، انہیں عذاب میں مبتلا کیا گناہوں کی وجہ سے۔ دیکھیں ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار تھا، حتیٰ کہ اس کی عبادت کی وجہ سے اللہ نے اسے فرشتوں کے ساتھ جگہ دے دی تھی، وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، پھر حتیٰ کہ اس کو فرشتوں کے استاد کا مقام مل گیا، لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی شکل بھی بدلی، اس کا نام بھی بدلا۔ اس کا نام پہلے حارث اور عزازیل تھا، لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اسی کا نام ابلیس پڑا، اور اللہ نے اس کی شکل کو بھی بدل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے انہیں مسخ کر کے بندر بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، اللہ نے انہیں مسخ کر کے خنزیر بنا دیا۔ فرعونیوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر طرح طرح کے عذاب بھیجے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ پانی جو بھی ان کا پیتے تھے لیتے تھے وہ سارے کا سارا خون بن جاتا تھا۔ یہ کس کی وجہ سے؟ برے اعمال کی وجہ سے۔ یہ برے اعمال کی سزا ہے، ان کی وجہ سے یہ ساری نحوستیں پیدا ہوتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے، میکائیل علیہ السلام ان کے پاس گندم کا دانہ لے کر آئے تھے۔ گندم کا دانہ جو آپ زمین میں بوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا سائز کیا ہوتا ہے۔ روایت میں لکھا ہوا تھا کہ جب میکائیل علیہ السلام پہلی دفعہ لائے تھے نا زمین پر، اس وقت اس گندم کے دانے کا جو سائز تھا وہ شتر مرغ کے انڈے کے برابر تھا، شتر مرغ کے انڈے کے برابر۔ وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کے گناہ نے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے گناہوں نے اسے چھوٹا کرتے 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 یہاں تک پہنچا دیا۔ نیکی کا اثر نیک ہوتا ہے، برائی کا اثر برا ہوتا ہے، یہ پڑھتا ضرور ہے انسان۔ کئی اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مصیبتیں پریشانیاں پیدا کرتا ہے۔ بدکاری بے حیائی جس قوم میں عام ہو جائے نا، اس قوم میں مختلف قسم کے امراض اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پہ کات مسلط کرتا ہے اور ظالم حکمران مسلط کرتا ہے۔ آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں جی، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، ظالم حکمران ہیں، ہر طرف بس تنگی ہی تنگی ہے، پریشانی ہی پریشانی۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے گھر کے اعمال اگر درست کر لے تو پورے ملک میں خوشحالی نہ آئی تو کم از کم اس کے اپنے گھر میں تو خوشحالی آ جائے گی انشاءاللہ۔ کیونکہ گناہوں کا اثر بدحالی لاتا ہے تو نیکیوں کا اثر خوشحالی لاتا ہے، اور کہیں خوشحالی آئے نہ آئے اللہ کے فضل میں اس کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ برسیسا راہب 220 سال اس نے اللہ کی عبادت کی، 220 سال، لیکن آخر اس نے شراب پی اور بدکاری میں مبتلا ہوا۔ ایک دفعہ 220 سال عبادت کی، ایک دفعہ شراب پی کر بدکاری کر بیٹھا، اللہ نے اس سے اس کا ایمان چھین لیا۔ اللہ گناہ کی وجہ سے ہوا نا یہ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک عابد کو دیکھا، اس کے عبادت خانے کے باہر اس کا کٹا ہوا پاؤں پڑا ہوا تھا، اس سے پیپ بہ رہی تھی۔ تو میں نے اس عابد سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک خاتون یہاں میری زیارت کے لیے آئی تھی اور وہ رات کو یہیں میرے عبادت خانے کے باہر سو گئی۔ میرے نفس میں بری خواہش پیدا ہوئی تو اٹھ کے دروازے سے باہر نکلنا چاہا تو میرا ایک قدم دروازے سے باہر گیا، مجھ پہ اللہ کا خوف طاری ہو گیا، مجھ پہ اللہ کا خوف طاری ہو گیا۔ تو میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ میں اپنے اس پاؤں کو جو اللہ کی نافرمانی میں گھر سے باہر نکلا ہے، عبادت خانے سے باہر نکلا ہے،
اس پاؤں کو میں اب اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، یہی وجہ ہے کہ میں نے اسے کاٹ کے پھینک ہی دیا۔ سبحان اللہ، یہ اصل توبہ ہے جی۔ یہ پاؤں اللہ کی نافرمانی کے لیے اٹھا ہی کیوں ہے؟ اسی کو کاٹ دیا۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے لوگ تھے۔ یاد رکھیے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری اولاد غلطیاں کرے، شاگرد غلطیاں کریں، نوکر چاکر غلطیاں کریں تو لوگ انہیں تھپڑ مار کر سزا دیتے ہیں۔ اللہ جب اپنے بندوں کی غلطیاں دیکھتا ہے تو اس کے کوئی اور تھپڑ نہیں، اس کے تھپڑ یہی سزائیں ہوتی ہیں کہ وہ مصائب و آلام میں بندے کو گھیر لیتا ہے، یہی اس کا تھپڑ ہوتا ہے۔ بندہ اگر اپنے گناہوں کو چھوڑ دے تو اللہ مصائب و آلام کے تھپڑ مارنے چھوڑ دے گا، اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، بندہ اگر کرے ایسا۔ رب نے فرمایا بھی، یہ فساد بحر و بر میں پیدا ہوا کس وجہ سے؟ فرمایا لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، ان کی نحوست کی وجہ سے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ چکھیں اپنے بعض اعمال کا مزہ، بعض اعمال کا۔ رب نے یہ فرمایا بعض اعمال، یہ جتنے فتنے فسادات پریشانیاں، فرمایا یہ بعض اعمال کی سزا ہے، ساری کی نہیں، وہ تو آخرت میں حساب کتاب ہونا ہے۔ کچھ اعمال کی سزا ہے۔ ہو سکتا ہے رب کریم کچھ اعمال کو اپنے فضل سے بخش دیتا ہے، باقی کچھ کی سزا دے دیتا ہے دنیا میں ہی، آخرت میں اپنے فضل سے بخش دے اپنے مومن بندوں کو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اعمال کی سزا دنیا میں دی، باقی سب کی وہ آخرت میں پوچھے۔ دنیا میں سزا مل جائے یہ بہت اچھا ہے بنسبت آخرت کی، اور معاف فرما دے یہ سب سے اچھا ہے۔ سبحان اللہ، فضل فرما دے یہ سب سے اچھا ہے۔ اللہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اللہ یہ مصائب و آلام کیوں بھیجتا ہے؟ یہ پریشانیاں کیوں بھیجتا ہے؟ سبب اس کا رب نے بتایا، لعلہم یرجعون۔ آپ کسی کو سزا دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ وہ اپنی ان غلطیوں سے رکے۔ رب نے فرمایا میں بھی مصائب آلام پریشانیاں اسی لیے بھیجتا ہوں تاکہ لوگ اپنے گناہوں سے رکیں، باز آ جائیں۔